اللہم لعن قتلۃ الحسین ہی و اصحابہ۔ ناظرین، کربلا میں 10 محرم کی صبح سے لے کر عصر عاشور تک سب شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک 13 ضربوں سے جدا کر دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور قیامت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر زیادہ حشر کیا برپا ہوگا کہ جب کربلا میں 10 محرم کی شام ہوئی، یعنی شام غریباں برپا ہوئی، جب یزیدی لشکر اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا رہا تھا اور لٹے ہوئے قافلے کا سامان لوٹ رہا تھا اور ناموس رسالت کے سروں سے چادریں تک چھین رہا تھا۔ ایک خیمہ جلتا دیکھ کر نبی کی نواسیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی، دوسرا بھی جل جاتا تو تیسرے میں دوڑ جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی ننھی بیٹی سکینہ کبھی پھپھی کے دامن سے لپٹ کر روتی، کبھی اپنی ماں کے دامن سے لپٹ کر روتی اور پھپھی زینب سلام اللہ علیہا کے گلے لگ کر پناہ ڈھونڈتی۔ جناب حضرت مسلم بن عقیل کی یتیم بچیاں کبھی خیموں کی دریاں اپنے اوپر لے کر اپنے جسم کو چھپاتی اور کبھی جلی ہوئی کنات کے ٹکڑوں سے اپنے سر کو ڈھانپتی۔ جناب فضہ جو امام حسین علیہ السلام کی کنیز تھیں، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اپنی چادر پھاڑ کر آدھی بی بی رباب کے سر پر رکھی اور آدھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سر پہ رکھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اماں فضہ اپنے پردے کا بھی خیال رکھیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا سیدہ، میں تو آپ کی غلام، میں تو آپ کی کنیز ہوں، جب آپ کا پردہ نہیں تو ہمارے پردے کی کیا اہمیت۔ اس قیامت کی گھڑی میں شمر لعین نے آواز دی کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی بہن میرے سامنے آئے، تو جلے ہوئے خیموں کے ایک کونے سے کسی نے للکارا، او لعین، خبردار، علی کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ یہ حضرت عابد یعنی امام زین العابدین علیہ السلام جو بیمار تھے، ان کی آواز تھی۔ انہوں نے تلوار لے کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ شمر نے ارادہ کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کر کے دنیا سے سادات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں اور نسل حسین علیہ السلام کا نام و نشان مٹ جائے کہ پردے کے اندر سے آواز آئی، خبردار، اگر کسی نے سید سجاد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ابھی قیامت برپا کر دی جائے گی۔ ناظرین، یہ آواز سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آواز تھی، جنہوں نے عمر بن سعد کے دل کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس نے شمر کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اس کا فیصلہ یزید پر چھوڑ دو۔ کردہ بن قیس راوی ہے کہ میں میدانی کربلا کے راستے کوفے جا رہا تھا۔ جب میں کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے ہیں اور چند ایک پردہ دار عورتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہائی دیتی ہوئی ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں اور کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے ایک بچی کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی، جس سے اس بچی کے کان بھی چر گئے اور خون بہنے لگا۔ یہ بچی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی سکینہ تھی۔ اور پھر وہ کہتا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے مگر آگ کے شعلوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی ہے، پھر تیسری بار ان آگ کے شعلوں کے اندر چلی گئی، اور جب وہ واپس آئی تو اس کے کندھوں پر کوئی سوار تھا۔ یہ بنت علی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھی، جو جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو جلتے ہوئے خیموں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لائی تھی۔ فردہ بن قیس آگے کہتا ہے کہ میں نے ایک اور دردناک منظر بھی دیکھا کہ ایک لڑکی کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ چیختی چلاتی ادھر ادھر دوڑتی پھرتی ہے۔ مجھ سے یہ پرسوز منظر دیکھا نہ گیا۔ میں دوڑ کر اس بچی کے پاس گیا، میں نے کہا، بی بی ذرا ٹھہر جائیے، میں اس آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ تو اس بچی نے مجھے ڈانٹ کر کہا، خبردار، میرے کپڑوں کو ہاتھ مت لگانا، کیا تو جانتا نہیں میں حسین ابن علی کی بیٹی سکینہ ہوں؟ اس بچی کی آواز سے میں سمجھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، کیسے یہ زادی، میں آپ کے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کا غلام ہوں۔ تو میں نے اس کے کپڑوں کی آگ بجھائی۔ قروہ بن قیس کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے جلے ہوئے خیمے کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا اپنے اوپر رکھا تھا۔ یہ فریاد کر رہی تھی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام، یہ دیکھیے کہ آپ کے حسین ریگستان میں پڑے ہیں، خاک و خون سے آلودہ ہیں، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں، آپ کی اولاد مقتول ہے اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس عورت کی اس گریہ زاری سے اپنے تو اپنے رہے، دشمن بھی رونے لگے۔
ناظرین، ہر دن کے بعد رات اور ہر صبح کی شام ہوتی ہے، مگر وہ رات، وہ شام جو محرم کی 10 تاریخ کو کوفہ کے تپتے ہوئے ریگستان اور کربلا کے خونی میدان میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی پر آئی، اس کی ہر ساعت تصویر غم بن کر رہتی دنیا تک نسل انسانی کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی۔ اس کے تصور سے مسلمانوں کے جگر جلتے رہیں گے اور اہل ایمان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے رہیں گے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے طویل سجدے سے سر اٹھایا تو سورج اہل بیت کی مظلومی پر روتا ہوا غروب ہو چکا تھا، اس کی کرنیں شہیدوں پر آنسو بہاتی ہوئی تاریک ہو چکی تھی۔ یزید کا تمام لشکر چمنستان زہرا کو لوٹ کر، عطرت پیغمبر کو ذبح کر کے، پاک سیدانیوں کے خیمے جلا کر اور دوش مصطفیٰ کے سوار کر سر نیزے پر چڑھا کر سو چکا تھا۔ کربلا کی ریت شہیدوں کے خون کو جذب کر چکی تھی، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، جناب قاسم کی جوانی لٹ چکی تھی، علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، تسبیح کے دانے خاک میں مل چکے تھے، آل رسول کے لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے، شہیدوں کے خون سے خاک کربلا سیراب ہو چکی تھی، اور امام پاک کا سر اقدس نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ناظرین، ہمارے ہاں کوئی غریب سے غریب، مفلس سے مفلس، بیگانے سے بیگانہ اور برے سے برا آدمی بھی مر جائے تو اس کے گھر والے 3 دن تک سوگ مناتے ہیں، پھر مرنے والے کے عزیز و اقارب، دوست اور واقفکار لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، لیکن گداؤں کو شہنشاہ کرنے والے، تسنیم و کوثر کے مالک، باغ جنت کے سردار اور آیت تطہیر کے وارث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، علی مرتضیٰ کے نور نظر اور پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، دین کی حفاظت، حق و صداقت کی پاسبانی اور عظمت قرآن کی رکھوالی کی خاطر کربلا میں شہید ہوئے تو کوئی سوگ منانے والا نہیں تھا، کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا اور کوئی پرسا دینے والا نہیں تھا۔ ناظرین، اگر کربلا میں افسوس کے لیے کوئی باقی نہ رہا تو کیا ہوا؟ ان کا سوگ تو زمین و آسمان نے منایا، شمس و قمر کی روشنی مدھم پڑ گئی، فرش و عرش روئے، جنت کی حوریں تڑپیں، جنوں نے نوحہ کیا، فرشتوں نے آہیں بھری اور خود امام الانبیاء پرسا دینے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لائے۔ یہی نہیں بلکہ اس دن سورج گہنا گیا، 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، افق کی روشنی ابھی تک موجود ہے، 7 دن تک دنیا میں اندھیرا چھایا رہا، ستارے آپس میں ٹکرائے، بیت المقدس کے ہر پتھر سے تازہ خون کے فوارے نکلے، یزیدی لشکر کی گوشت سے آگ کے شعلے اٹھے، ایک آدمی نے امام پاک کی مذمت کی تو بحکم الہی سے 2 ستارے ٹوٹے جس سے اس کی آنکھیں جاتی رہیں۔ ناظرین، شام غریمہ کے خوفناک اندھیروں نے میدان کربلا کو جب پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا اور رات کی تاریکی کوفہ کے ریگستان میں جب مکمل مسلط ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ نے پھٹی ہوئی کنات سر پر اڑھی اور جلے ہوئے خیمے کے ٹکڑے کا پردہ بنا کر شمشیر حیدری ہاتھ میں لے کر لاشوں کو اکٹھا کر کے، یتیموں کو، بیواؤں کو اکٹھا کر کے پہرا دینے لگیں۔ اپنے بھائی حسین سے کبھی جدا نہ ہونے والی بہن آج کربلا میں پہرا دے رہی تھی۔ ناظرین، آدھی رات ہوئی تو پاک سیدہ نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے۔ پاک سیدہ نے کہا کہ رک جا، ہمارے یتیم ابھی ابھی تھک کر سوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ گھوڑا سوار نہیں رکا۔ پھر پاک سیدہ نے فرمایا کہ گھوڑا سوار رک جا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اگر کچھ لوٹنا ہے تو صبح آ جانا۔ گھوڑا سوار نہیں رکا۔ پاک سیدہ جلال میں آ کے کہتی ہیں، تجھے معلوم نہیں میں حسین ابن علی کی بہن ہوں۔ گھوڑا سوار نہیں رکا۔ پاک سیدہ فرماتی ہیں، تجھے معلوم نہیں کہ میں عباس کی بہن ہوں۔ گھوڑا سوار نہیں رکا۔ جب گھوڑا سوار قریب آیا تو گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کے پاک سیدہ فرماتی ہیں، میں تجھے کب سے روک رہی ہوں، تو رک کیوں نہیں رہا؟ تو جانتا نہیں میں شیر خدا علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ گھوڑا سوار نیچے اترا اور دھاڑی مار کے رونے لگا اور فرمایا، بیٹی دیکھ اور پہچان، میں تیرا بابا علی ہوں، تو کربلا میں اکیلی پہرا دے رہی ہے، میں تیرے لیے کربلا میں آیا ہوں۔ پاک سیدہ نے جب یہ دیکھا تو دوڑ کر بیبیوں کے پاس گئی اور کہا، اگر کسی کے پاس کچھ چادر بچی ہو تو مجھے دے دو، میرے بابا علی آئے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے سب کو پرسا دیا۔ پھر پاک سیدہ نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔
پاک سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا میرا ماں جایا مار دیا گیا، بابا علی اکبر کے سینے میں پرچھی لگی، بابا شہزادہ قاسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، بابا آپ اب آئے ہیں کہ جب میری چادر چھن گئی۔ مولا علی علیہ السلام گریہ کرنے لگے اور بیٹی کو سینے سے لگا کر فرمایا، امام حسین علیہ السلام پاک سیدہ سے گفتگو کر رہے تھے، یہ 4.5 سال کی پوتی بی بی سکینہ قریب آئیں اور کہا دادا میرا اجڑی کا سلام قبول کریں۔ کہا دادا شمر نے مجھے تماچے مارے، دادا میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے، میرے کانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مولا علی نے بچی کو قریب بلایا، اپنے سینے سے لگا کر آواز دی، بیٹا صبح عاشور سے حسین اکیلے تکلیف میں نہیں، ہم سب کے سب شہید ہوتے رہے۔ جب شمر حسین کی گردن پہ خنجر چلا رہا تھا، کبھی میں گردن رکھتا تھا، کبھی حسن گردن رکھتے تھے، کبھی فاطمہ گردن رکھتی تھی، کبھی رسول خدا گردن رکھتے تھے۔ حسین اکیلا نہیں بلکہ ہم سب کربلا میں شہید ہوتے رہے۔ بس ناظرین، کربلا کے میدان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شام غریبہ میں جناب مسلم بن عقیل کی 2 بیٹیاں، ایک 4 سال کی اور ایک 5 سال کی تھی۔ جناب مسلم کی زوجہ پاک سیدہ زینب سے کہتی ہیں کہ میری بیٹیاں گم ہو گئی ہیں، اس آگ کے طوفان میں گرمی ہے، شام غریبہ ہے، انہیں تلاش کریں۔ بی بی زینب اور بی بی کلثوم ساتھ چلی، تھوڑا تلاش کرنے کے بعد دیکھا کہ دونوں بچیاں سو رہی ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کی یتیم بیٹیاں کہاں سو رہی ہیں؟ ایک ریت کے ٹیلے کی اوٹ میں سو رہی ہیں۔ بیبیوں نے جب انہیں اٹھایا، عاتقہ جاگ، عطیفہ جاگ، عطیفہ نہیں جاگی۔ دونوں بیویاں آپ جو ام کلثوم نے سیدھا کیا تو پاک بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ دونوں شہزادیاں شہید ہو چکی تھیں۔ پاک بی بی زینب فرماتی ہیں انہیں کس نے مارا؟ بی بی کلثوم فرماتی یہ تو پتہ نہیں، رات چاندنی ہے، البتہ دونوں کے سینے پر اونٹوں کے نشان ہیں، اونٹوں کے پاؤں سے پامال ہو گئی ہیں شہزادیاں۔ آواز آئی فروا تیرا ادھار اتر گیا، تیرا قاسم پامال ہوا، میری بیٹیاں پامال ہو گئیں۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑ جائیں، جنوب کے گھوڑے شمال کو دوڑ جائیں۔ امام حسین کی، حضرت عباس کی، بنی ہاشم کی پاک لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا دستہ جب آیا تو ایک طرف سے آواز آئی ہم نے ہر ظلم برداشت کر لیا، اور ہمارے قبیلے کا ہے، اس کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عمر سعد کہتا ہے ہٹا لو حر کی لاش۔ ادھر حر کی لاش ہٹی۔ پاک سیدہ زینب فرماتی ہیں شکر ہے بار الہ ہمارا مہمان بچ گیا۔ ایک اور دستہ آیا، انہوں نے کہا علی اکبر کے رشتہ دار ہیں، ہمارے قبیلے سے ہیں، ان کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، علی اکبر کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عمر ابن سعد لین نے کہا کہ علی اکبر کی لاش اٹھا لو۔ علی اکبر کی لاش بچ گئی۔ ایک اور دستہ آیا، انہوں نے کہا عمر ابن سعد ہر ظلم برداشت نہیں ہوتا، عباس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، عباس کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ عباس کی لاش بھی اٹھا لو۔ جناب حضرت عباس کی لاش اٹھائی جانے لگی، اس وقت بی بی زینب فرماتی ہیں رقیہ مبارک ہو تیرا بھائی بچ گیا، ایک مجھ قریب کا بھائی ہے۔ ساری لاشیں پامال ہونے سے بچ گئیں۔ اب مقتل میں 2 لاشیں باقی بچی ہیں، ایک 6 ماہ کے اصغر کی لاش اور ایک امام حسین کی لاش۔ نہ ہی کوئی وارث ہے اور نہ ہی کوئی وارث۔ رباب فرماتی ہیں اصغر تیری قسمت، میرے لال تیری اپنی قسمت، مولا حسین تیری اپنی قسمت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذی ظلموا ایام منقلبا ینقلبون۔